السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواہ ابو داود۔ ابھی آپ کے سامنے سنن ابو داود کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا انتہى احدکم الی المجلس، جب تم میں سے کوئی مجلس کے پاس جائے، فلیسلم، تو سلام کرے۔ جب مجلس کے پاس بیٹھے، وہاں جائے، ملاقات ہو، تو لوگوں سے سلام کرے۔ آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجلس میں موجود لوگوں کو سلام کرے۔ یہ مجلس کا ادب ہے، یہ ملاقات کا ادب ہے، سلام کرو۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، اسی طرح جب وہ مجلس چھوڑے، وہاں سے اٹھے، تو اسے چاہیے کہ سلام کرے۔ یعنی واپسی کے وقت، لوٹتے وقت سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، کیونکہ پہلا دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں ہے، بلکہ دونوں کی اپنی ایک الگ الگ اہمیت ہے، دونوں کی یکساں اہمیت ہے۔ یعنی جیسے مجلس میں شریک ہوتے وقت سلام کرنا ہے، ایسے ہی واپسی پر بھی، لوٹتے وقت بھی سلام کرنا ہے۔ دونوں کا حکم یکساں اور برابر ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ادب بتایا ہے، مجلس کا دو ادب بتایا ہے۔ دو ادب یہ ہے کہ جب ہم مجلس میں آئیں، لوگوں سے ملے جلیں، تو فوراً سلام کریں، اور جب واپس ہونے لگیں تو بھی سلام کریں۔ بعض لوگ واپسی پر یا گفتگو کے اختتام پر خدا حافظ، اللہ حافظ، یا اس کے علاوہ اور دوسرے کلمات کہتے ہیں، اور یہ بارہا دیکھا سنا گیا ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں پر رد ہے۔ کرنا کیا ہے؟ مجلس میں آتے وقت، ملاقات کے وقت سلام کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ واپسی پر بھی سلام کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ اس کی جگہ پر کوئی اور دوسرا کلمہ کہنا، خدا حافظ، اللہ حافظ، یہ سب کہنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ آپ نے یہاں یہی سکھایا کہ جب واپس ہو، مجلس سے لوٹے، کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی جب آدمی کھڑا ہونا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے، واپس آنا چاہتا ہے، تو وہ سلام کر کے واپس ہو۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں، سلام کو پھیلائیں۔ احادیث میں سلام کرنے اور سلام پھیلانے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور ہم جب کسی سے سلام کہتے ہیں، یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہم دیتے ہیں۔ تم پر سلامتی ہو، سلامتی ہو بیماری سے، آفت سے، مصیبت سے، دشمنوں کے شر سے، عذاب سے، شیطان کے شر سے، اور جہنم کی آگ سے۔ اتنی بڑی دعا ہے۔ سلام کی اہمیت کا اندازہ اسی سے آپ لگا سکتے ہیں کہ سلام کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بڑی دعا ہے، کہ یہ دعا صرف خاص ہے اپنے جیسے مسلمانوں کے ساتھ۔ سلام یہ مسلمانوں کے لیے، السلام علیکم، یہ دعا، مبارک دعا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ کافر اور نان مسلم سے یہ سلام نہیں کہہ سکتے، اس طرح سلام نہیں کر سکتے، السلام علیکم یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ سلام یہ خاص ہے۔ یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔